یہ اگر راشی ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ اگر بے ایمان ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اگر اپنی قدر و اہمیت کھو دیتا ہے، ہماری ہی نظروں سے اگر گر جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اگر بک جاتا ہے، یہ کسی مفاد کی خاطر حق کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ مولا کائنات مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 456 میں فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا کوئی جواں مرد ہے جو اس چبائے ہوئے لقمہ یعنی دنیا کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ تمہارے نفسوں کی قیمت صرف جنت ہے، لہٰذا جنت کے علاوہ اور کسی قیمت پر انہیں نہ بیچو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی جواں مرد ہے جو اس چبائے ہوئے لقمے کو یعنی اس دنیا کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے۔ آپ نے لفظ استعمال کیا جواں مرد، یعنی کوئی مرد ہو، کوئی جوان ہو جو اس دنیا کو، اس حقیر شے کو چھوڑ دے، اسے ترک کر دے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں، ساری زندگی تگ و دو کرتے رہتے ہیں اس دنیا کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام ان کو یا تو مرد نہیں سمجھتے، یا ان کو غلام سمجھتے ہیں، ان کو کمزور سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ جوان ہیں نہ مرد ہیں، یہ غلام ہیں، یہ کمزور ہیں، جو اس دنیا کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ہے ایسا جو جواں مرد ہو، جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو۔ نفس کی جو قیمت ہے جنت سے کم نہیں ہے۔ یہ کون سا نفس ہے کہ جس کی قیمت آپ فرماتے ہیں کہ جنت ہے؟ انسان کو اپنی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اپنے نفس کو سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم اسے بہت آسانی سے بیچ دیتے ہیں، اسے گرا دیتے ہیں، اس کو حقیر کر دیتے ہیں، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس نفس کی، اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ اگر کرپٹ ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ اگر راشی ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ اگر بے ایمان ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اگر اپنی قدر و اہمیت کھو دیتا ہے، ہماری ہی نظروں سے اگر گر جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اگر بک جاتا ہے، یہ کسی مفاد کی خاطر حق کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اگر کسی پر ظلم کر دیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کسی کی اگر برائی کر دیتا ہے، کوئی غیبت کر کے یہ کسی طرح سے غلط اپنے بھائی کا گوشت کھانے والی بات کر دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی ہماری نظر میں ہماری ہی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، اس کو اپنی نظروں میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہم اپنی ہی قدر نہیں کرتے۔ ہم جب ان چیزوں کی قدر کرنے لگتے ہیں تو پھر ہر برائی سے، ہر بیماری سے، ہر معاشرتی بیماری سے، ہر نظریاتی بیماری سے، ہر عقیدے کی بیماری سے، ہر ظلم سے، ہر زیادتی سے، ہر طرح کی حق تلفی سے خود کو بچاتے ہیں۔ صرف اپنی قدر کر لینے کے لیے، اپنی عزت اپنی آنکھوں میں، اپنی نظروں میں برقرار رکھنے کے لیے ہر بری شے سے بچتے ہیں، اور صرف کبھی سودا کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں جنت حاصل کرنی ہے۔ ہمیں زندگی کا سودا کرتے ہیں، ہم اپنی سوچ کا، اپنے اعمال کا اگر کہیں سودا کرتے ہیں، اپنی مال کا کہیں سودا کرتے ہیں تو صرف جنت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہماری نہ عزت ہماری نظروں میں ہے، نہ معاشرے میں ہے، نہ اس پروردگار عالم کے سامنے ہے۔ پروردگار اس باریک سی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو وہ پروردگار چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔